میں ہوں عطاءاللہ، آپ کے پاکستان اسٹڈی کا ٹیچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج جمعے کا دن ہے، سارے اسٹوڈنٹس کو جمعہ مبارک۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کلاس 9 کے باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس میں دو قومی نظریہ میں سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ اور مسلم لیگ اور دو قومی نظریے کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اپنے بک کے پیج نمبر 7، پیج نمبر 8 اور پیج نمبر 9 پر آپ لوگ اسے بخوبی پڑھ سکتے ہیں۔ آئے اپنے لیکچر کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ دو قومی نظریہ۔ عزیز طلبہ، دو قومی نظریے سے یہ بہت واضح ہے کہ دو قوم یعنی مسلم قوم اور دوسرا ہندو قوم۔ دو قومی نظریے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی، جس طرح کہ ہم پہلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا اقتدار 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں قائم ہوا اور 1858 میں آخری مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر کی معزولی تک جاری رہا۔ اس دوران مسلمان حکمرانوں کی اکثریت اپنی مسلم اور غیر مسلم رعایا سے انصاف سے پیش آئی۔ عزیز طلبہ، انگریز جنوبی ایشیا یعنی ہندوستان میں تجارت کے غرض سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں وہ آئے تھے، لیکن مغل حکمرانوں کے آخری بادشاہ انتہائی نااہل تھے اور ان کی نااہلی کا انگریز تاجروں پر مشتمل ایسٹ انڈیا کمپنی نے خوب فائدہ اٹھایا، جو بتدریج پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کے بعد انگریز حکومت نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو سیاسی میدان میں، معاشرتی میدان میں اور مذہبی میدان میں انتہائی درجے تک کوشش کی کہ وہ ان کو کمزور سے کمزور تر بنا سکیں۔ لہذا مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنانے کی راہ بنا لی۔ سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اپنی عملی زندگی کی ابتدائی دور میں سر سید احمد خان متحدہ ہندوستانی قومیت پر یقین رکھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک قوم ہیں جو باہم اتحاد قائم کر کے اپنے حقوق کی بہتر حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد کے آنے والے حالات و واقعات کی روشنی میں سر سید احمد خان کو نہ صرف اس سوچ پر نظر ثانی کرنی پڑی بلکہ متحدہ ہندوستانی قومیت کی تصور کو بھی ترک کرنا پڑا۔ سر سید احمد خان وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کے درمیان واضح اختلافات کی وجہ سے زیادہ عرصے تک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ ان کے خیالات میں تبدیلی 1867 میں اس وقت آئی جب بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف تحریک شروع کی۔ ہندو اردو کی مخالفت محض اس وجہ سے کر رہے تھے کہ یہ زبان مسلم دور حکومت میں پروان چڑھی اور اس کا عربی فارسی رسم الخط ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اسی وجہ سے سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا خالق بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستان کے اندر دو مختلف قومیں ہندو اور مسلمان، مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ۔ عزیز طلبہ، ہندوستان کے اندر انگریزوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد کوئی سیاسی پارٹی موجود نہیں تھی، لہذا 1885 میں ایک انگریز ریٹائرڈ افسر مسٹر ہیوم نے ایک جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی۔ یہ جماعت اگرچہ ہندو اور مسلمانوں دونوں کی یکساں نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ پارٹی متحدہ ہندوستان میں بسنے والے تمام فرقوں کی نمائندہ پارٹی ہوگی، مگر اس پر
ہندوؤں کا غلبہ تھا اور اس کی بیشتر پالیسیاں اور مطالبات مسلمانوں کے مفادات کی یکسر منافی تھیں۔ جب سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا تو مسلمانوں نے اپنی ایک الگ سیاسی جدوجہد شروع کی، جس کا مقصد انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں اپنے مفادات اور حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ جب آل انڈین نیشنل کانگریس نے ہندوستان میں مغربی جمہوریت راج کرنے کا مطالبہ کیا تو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے ایک وقت نے 1906 میں اس کے وقت کے انگریز وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ کے مقام پر ملاقات کر کے ان سے مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس اصول کے تحت اپنی نمائندوں کا انتخاب کر کے قانون ساز کونسل میں اپنی نمائندگی کو یقینی بنا سکیں۔ انڈین نیشنل کانگریس اور دیگر ہندو تنظیموں نے مسلمانوں کے اس مطالبے کی شدت سے مخالفت کی۔ نہ صرف یہ کہ 1905 میں جب بنگال کی صوبے کو انتظامی وجوہات کے بنا پر انگریز حکومت نے 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا تو ہندوؤں نے اس فیصلے کی محض اس وجہ سے مخالفت کی کہ ان میں سے ایک صوبے میں یعنی مشرقی بنگال اور آسام میں مسلمانوں کی اکثریت قائم ہو گئی تھی اور مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو باقاعدہ فائدہ ہو رہا تھا جو ہندوؤں سے ہضم نہ ہو سکا، اور آخر کار طویل جدوجہد اور انگریز حکومت مظاہرے کیے اور انگریز حکومت کو بالآخر اپنے اس تقسیم کو واپس لینا پڑا اور 1911 میں بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا۔ بالآخر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی گئی اور آل انڈیا مسلم لیگ نے 1906 سے لے کر 1928 تک 2 قومی نظریے کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کی مفادات کی تحفظ کے لیے جدوجہد کی۔ 1928 میں ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے لیے ایک متفقہ آئین بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس غرض سے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں ہندو اور کانگریسی رہنماؤں کی اکثریت تھی۔ اس کمیٹی کا سربراہ کانگریس کا ایک رہنما موتی لال نہرو تھا اور اس نے جو رپورٹ پیش کی اسے نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس رپورٹ کے سفارشات مسلمانوں کی خواہشات اور مفادات کے سراسر منافی تھے۔ مثلاً برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی میں 1 نشستیں مخصوص کرنا، اس کے علاوہ جداگانہ طرز انتخاب کو مکمل طور پر رد کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں کے بالکل مخالف جا رہی تھی۔ لہذا نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو اکثریت کے تحت متحدہ ہندوستان میں ان کی مفادات کا تحفظ ممکن نہیں۔ لہذا 1929 میں نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جو انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن ان ساری تجاویز کو بھی آل انڈین نیشنل کانگریس کے رہنماؤں نے یکسر رد کر دیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندوستان کی تقسیم اب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ لہذا آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے الگ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ 1937 میں ہندوستان میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے۔ ہندو اکثریتی صوبوں میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں کانگریس نے ان صوبوں میں اپنی حکومت قائم کی۔ اس دور اقتدار میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں اور ناانصافیاں زور پکڑی گئیں جو مطالبہ پاکستان کی صورت میں سامنے آئی۔ اس طرح 2 قومی نظریہ سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ لہذا ہوم ورک کر لیں کہ مختصر سوالات میں 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے، 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے، اس کا مختصر جواب لکھیں۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان کی ارتقاء پر روشنی ڈالیں، یہ مفصل سوال لکھنا ہے۔ نظریہ پاکستان کی ارتقاء پر روشنی ڈالیں، یہ مفصل جواب لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔